میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپ کپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کے ناممکن تک، حاصل سے لے کے لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھین گیا ہے وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔
دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ دعا مقدر کے ہر اس پنے، ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہاری صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسی تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے آگے تمہارے نصیب گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین رکھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تب بھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پر۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے۔ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پر یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بھیجتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت کی قید میں رکھ لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی کہ جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے 2 جہاں مہکتے ہیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے اللہ کے حضور ہمیشہ مانگتے رہیں۔ اگر آپ کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا پھر بھی اللہ سے مانگتے رہیں، اور وہ ہر چیز مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ناممکن ہے،
کیونکہ آپ کے لیے وہ چیز ناممکن ہو سکتی ہے پر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو خود کہتا ہے تم مجھ سے مانگو میں وہ تمہیں سب دوں گا، تو اللہ سے وہ سب مانگیں جس کی آپ نے چاہت رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ آپ کو سب کچھ دے گا جس کی آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جن کو اس ویڈیو کو سننے کی ضرورت ہے، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو میں کیا اچھا لگا ہے۔ جزاک اللہ۔